علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ قاف کی 2 آیات مقدسہ میں ان سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پر اقوام سابقہ کا ذکر کیا ہے، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اصحاب مدین کا اور ان کے تمام واقعات کا، اس کا کنکلوژن اللہ نے ان 2 آیتوں میں کیا۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔ یہ مکہ کے کفار و مشرکین سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزری ہیں جنہیں اپنی قوت پہ بڑا مان تھا اور وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، لیکن جب ہم نے ان کی گرفت کی اور ان کو ہلاکت میں ڈالا تو پھر وہ شہروں میں بھاگتے پھرتے تھے، چھپتے پھرتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن انہیں کہیں بھی جائے پناہ نہ ملی۔ اور آگے قرآن نے کہا ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ فرمایا ان تمام حالات و واقعات میں یہ خصوصی طور پہ میں اپنے سامعین و ناظرین کے لیے کہنا چاہوں گا کہ یہ ہم حالات و واقعات بیان کرتے یا سنتے محض تاریخ کو تازہ کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس آیت میں اس کا مقصد ہے کہ جو صاحب دل ہوتا ہے یا غور سے اسے سنتا ہے اس میں نصیحت کا بہت بڑا سامان ہے، ہدایت کا بہت بڑا سامان ہے۔ غزوہ خندق، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امتاع الاسماء میں امام علی بن احمد مکریزی المکریزی انہوں نے امتاع الاسماء میں ماشاءاللہ جس کتاب کا نام لیں اگلی ڈیٹیل آپ خود بیان فرماتے ہیں۔ یہ میں نے 45 سال پہلے پڑھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کتاب میں اور مرحوم مولانا جعفر قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب مجھے دی۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ، کیسا دور تھا جی، کیسے بڑے لوگ، وہ علم کے دور تھے، وہ علم کے دور تھے۔ اس کتاب میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول غزوہ خندق کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا شہید تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشاہدہ فیہا خوف و قتال۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سے غزوات میں شامل ہوئی، اور آگے انہوں نے بیان بھی کیا المریث و خیبر والفتح و حنین والحدیبیہ، کہ ان سارے غزوات میں آقا کے ساتھ تھی۔ ہر غزوے میں قتال بھی ہوتا تھا، خوف بھی ہوتا تھا دشمن سے، لیکن لم یکن من ذالک اتعب لرسول اللہ ولا اخوف عندنا من الخندق۔ انہوں نے کہا سب سے زیادہ جس غزوے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تھکا دیا، اور جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس غزوے میں سب سے زیادہ آپ شدت کے ساتھ ایک بہت ہی اعصابی تناؤ میں سے گزرے اور فقر میں سے گزرے، انہوں نے کہا وہ ہمارے نزدیک خندق سے بڑا کوئی نہیں تھا، کوئی شک نہیں۔ اور اس کی آگے ریزن بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا فِي مِثْلِ الْجَرَحَةِ مِثْلِ الْحَرَجَةِ۔ وہ کہتی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی کیفیت اس چھوٹے سے درخت کی مانند تھی کہ جو بہت بڑے درختوں کے نیچے اگا ہو، یعنی اس کے اوپر ہر طرف سے سایہ ہی سایہ ہے، اور اس کے آگے بڑھنے کا یا اس کے درخت بننے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ سامنے کفار و مشرکین ہیں، پیچھے یہود ہیں، اندر منافقین ہیں، مطلب ہر طرف اور وسائل ہے کوئی نہیں، وسائل ہے کوئی نہیں، چند گھوڑے ہیں اور فاقہ بھوک ہے، افلاس ہے، 3 دن کی بھوک، ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک چھوٹے سے اس پودے کی مانند مسلمانوں کی کیفیت تھی۔ دوسرا انہوں نے کہا وَأَنَّ الْقُرَيْظَةَ لَا نَأْمَنُهُمْ عَلَى الزَّرَارِ، پیچھے ہم اپنے بچوں کو جن قلعوں میں چھوڑ کے آئے تھے تو یہود سے ہمیں بہت خطرہ تھا کہ کہیں ان بچوں پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ تیسرا انہوں نے کہا وَتُحْرَسُ الْمَدِينَةُ حَتَّى الصَّبَاحَ نَسْمَعُ فِيهَا صَوْتَ التَّكْبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ساری رات بیچارے مسلمان جا کے پہرا دے رہے ہیں، نہ صبح کو آرام ہے نہ شام کو آرام ہے،
ہر طرف تکبیر کی صدائیں صبح بھی بلند ہو رہی ہیں، رات کو بھی بلند ہو رہی ہیں۔ وہ کہتی ان اعتبارات کی وجہ سے یہ غزوہ رحمت کونین اور صحابہ کے لیے بہت مشکل اور کٹھن تھا، اور اس جنگ خندق یا غزوہ احزاب کا بنیادی جو منفی کردار ہے وہ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب ہے، جس نے اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لیا، جس میں کنانہ بن ابی الحقیق تھا، ابو عامر الفاسق تھا۔ ابو عامر وہی ہے جو حضرت وہ جو تھے کیا غسیل الملائکہ جی جو تھے ان کا والد تھا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ مل کے مکہ معظمہ میں جاتے۔ دیکھیے آپ نے جو اپنے انٹرو میں یہود کی وہ فطرت کی بات کی نا کہ تو لاکھ پڑھتا رہے پیار کے منتر ساجد، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں۔ وہ جو ان کی فطرت میں چیزیں تھیں نا، ذرا اس کا دیکھیے۔ جب یہ مکہ معظمہ میں گئے ہیں ابو سفیان اور ان کے باقی جو سرداران قریش سے بات کرنے کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے جو سبز باغ دکھائے کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، وہ دیں گے، یہ کریں گے، فلاں کریں گے۔ اس کے بعد قریش مکہ نے ان سے ایک بات کی، انہوں نے کہا لا نامنکم، ہمیں تمہارا جو ہے نا وہ یقین کوئی نہیں ہے، الا سجدتم لآلہتنا حتی نطمئن الیکم، یہاں تک کہ تم ہمارے ان خداؤں کو سجدہ کرو، پھر ہم تمہارا اطمینان، پھر ہم مطمئن ہوں گے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود، توحید پر ایمان رکھنے کے باوجود، اپنے ان مذموم مقاصد کے لیے فسجدوا، انہوں نے ان جھوٹے لات منات عزا ابل کے سامنے سجدے میں پڑ گئے۔ جی نوری صاحب آپ سے ایک تو حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھنڈ بڑی لگ رہی ہے، وہ ہیٹر کیسے لگا پھر؟ ایک تو یہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ دوسرا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا وہ جو ڈائلاگ ہے عمر بن عبد ود کے ساتھ، وہ بھی ذرا آپ نے وہ ایکچول جو الفاظ ہیں دونوں طرح کے وہ آپ سنائیں، کیونکہ آپ کی عربی بڑی زوردار ہے۔ میں صرف دو شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ابن عبد ود آپ کو پتہ ہے وہ 1000 کے مقابلے میں تھا اور اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ وہ کہتا ہے حضرت علی کو، تیرا کیا نام ہے، تو کون ہے او پے کرے خاکی، کہ حد و انتہا سے بڑھ گئی ہے تیری بے باکی۔ انہوں نے کہا نا یہ باتیں چھوڑو، مقابلے میں اور بھی پتہ چل جائے گا۔ کہا مجھ کو علی کہتے ہیں ایک بندہ خدا کا ہوں، یہ ہے گرا دیتا ہے۔ کہا مجھ کو علی کہتے ہیں ایک بندہ خدا کا ہوں، میرا اتنا ہی دعویٰ ہے کہ خادم مصطفیٰ کا۔ اللہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے سارے جسم میں نا سر سے لے کر پاؤں تک ایک بجلی دوڑ گئی، میں آپ کو بتا دوں۔ غیر صاحب قبلہ، یہ حفیظ جلندری مرحوم کے جو اشعار ہیں در حقیقت یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اطہر سے نکلنے والے ان اشعار کا ترجمہ ہے جو میں ابھی سناتا ہوں۔ جب وہ جو 1000 انسانوں سے بھی زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا، وہ خندق جہاں سے تھوڑی تنگ تھی کراس کر کے آ گیا ہے، گھوڑے پہ آ گیا ہے، اور آ کے وہاں پہ وہ مبارزت کی دعوت دے رہا ہے، میں یبارز، اور آگے سے اس کو کوئی جواب نہیں آ رہا، چونکہ صحابہ کرام انتظار میں رہتے تھے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروفیسر صاحب اس میں ذرا میں نے بھی طالب علمانہ بہت زیادہ کوشش کی اس پہ بڑی، جی بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کتنے میل لمبی وہ جو ہے خندق ہے، صحابہ تقسیم ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہ پھر یہ وہاں چونکہ ان کا ٹارگٹ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تھی، تو وہ وہیں پہ آتے تھے۔ اور صحابہ کرام تو بعض بلکہ حافظ ابن قیم نے الہدی النبوی میں لکھا ہے کہ 5 کلومیٹر لمبی وہ خندق تھی۔ وہی تو میں نے کہا، 5 کلومیٹر تو 1000 بندہ، اور وہ بندہ سارا اس کو واچ کر رہا ہے، اور 5 کلومیٹر میں 1000 بندہ، پیچھے وہ بنو قریظہ کو بھی واچ کر رہے ہیں، پیچھے جو ہے وہ 300 تو وہاں تھے، 300 بندے وہاں پہ ہیں، زید بن حارثہ کی سرکردگی میں 300 تو وہاں پہ حفاظت کر رہے ہیں۔ جب اس نے مبارزت طلب کی تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا جی میں جاتا ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجلس یا علی انہ عمر بن عبد ود، وہ عمر بن عبد ود ہے، علی بیٹھ جاؤ۔ اس نے آگے سے جو نیکسٹ ٹائم جملہ بولا وہ بڑا عجیب تھا، اس نے کہا این الجنہ تزعمون من قتل داخلہا
وہ تمہاری جنت کدھر ہے جس کے بارے میں تمہارا یہ کہنا ہے کہ جو ہم میں سے جو شہید ہوتا ہے وہ اس میں جاتا ہے، تو اس میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اچھا آپ کی گفتگو بہت زبردست، آپ نے یہ سارا سنانا ہے، اس سے پہلے وہ تھوڑا سا رہ جائے گا جو اس کی تاریخی واقعہ کہ حضرت علی ہیں پیدل، وہ ہے گھوڑے پہ سوار، اس کو رعونت اتنی تھی اس نے چھلانگ لگائی گھوڑے سے، اس نے کہا یہ نہ کہے کہ گھوڑے پہ ہے، بالکل ایسے ہی اس نے کونچے کاٹ دی، بالکل ایسے ہی اس کے نیچے سے پاؤں کاٹ دیے گھوڑے کے، اس نے کہا اب برابر اب آپ بیان کریں۔ بالکل ایسے ہی ہے، مطلب عرب جو ہے وہ اس معاملے میں بہت ہی عصبیت کا شکار تھے کہ وہ کبھی بھی بہادری اور شجاعت سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، میں شارٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں وہ حضرت آپ کو سب پتہ ہے، مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ، میں صرف سامعین کے لیے اپنے ناظرین میں وہ عرض کرتا ہوں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے ہے، اور آپ نے آتے ہی 2 رجزیہ اشعار پڑھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا تاجلن، جلدی نہ کر، قد جئتک مجاب دعوت کا، تیری یہ جو بار بار تو چیلنج کر رہا ہے نا اس کا جواب دینے والا آ گیا ہے، اور جو آیا ہے ذو نیت و بصیرت و صدق ینجی کل فائزی، وہ جو آیا ہے وہ بڑی نیت، ایمان، پورا یقین اس کے پاس موجود ہے، اور وہ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ آیا ہے، اور وہ تجھے حق کی راہ کے اوپر چلتے ہوئے دکھائے گا کہ کامیابی سچائی کی راہ پہ چلنے والوں کا ہی مقدر ہوتی ہے۔ یہ کہہ کے آپ اس کے سامنے آئے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے اس کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں 3 چیزوں کی دعوت دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہو، اس نے کہا پہلی کلمہ پڑھ لو، اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات انہوں نے کہا پھر ایسے کرو واپس چلے جاؤ، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہیں، سچے ہیں، تو اس میں تمہاری ہی قریش کی اور عرب کی ہی اس میں عزت ہے، بہتری ہے، اور اگر معاذ اللہ کوئی دوسری صورت ہے تو وہ پھر تمہیں وہی حاصل ہو جائے گا جو تمہیں۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اگر میں یہ واپس چلا جاؤں تو قریش کی عورتیں میرے۔ تیسری بات پھر انہوں نے کہا تیسری بات پھر یہ ہے کہ آ جاؤ پھر مقابلے پہ۔ اس نے آگے سے کہا کہ ما احب ان اقاتلک، اور دوسری روایت میں ما احب ان احریک دمک، اس نے کہا میں تم بھتیجے تمہیں مارنا نہیں چاہتا، تمہارا خون بہانا نہیں چاہتا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے یقین اور ایقان کے ساتھ کہا واللہ احب ان اقاتلک و احریک دمک، فرمایا تم نہیں چاہتے مگر میں تمہیں مارنا بھی چاہتا ہوں اور تمہارا خون بھی بہانا چاہتا ہوں۔ اور پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اس کا سر جو ہے وہ اڑایا ہے، اور اڑانے کے بعد جو آپ نے شعر پڑھا ہے اس کا وہ ترجمہ تھا جو آپ نے پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا جب وہ فاتحانہ شان سے رحمت کونین کی خدمت میں آ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا عبد الحجارۃ من صفاحت عقلہ، بے وقوف عقل والے پتھروں کی پوجا کرتے تھے، عبدت رب محمد بالصواب، اور میں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و پرستش کرتا ہوں پورے یقین کے ساتھ۔